بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم اما بعد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین صدق رسول النبی الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کا جو نظام قائم فرمایا ہے، اس نظام ہدایت کا بڑا حصہ بلکہ بنیادی حصہ وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت ہے۔ نبی تشریف لاتے ہیں اللہ کی طرف سے بندوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے واسطے۔ ہم لوگ آخری امت ہیں، اور آخری امت اس لیے ہیں کہ آخری نبی کے مبعوث ہماری طرف مبعوث کیے گئے ہیں، ہم ان کے امتی ہیں۔ حضرت علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو۔ اس لیے کہ جب نبی نہیں بدلے گا تو امت نہیں بدلے گی، یہی امت چلتی رہے گی اور یہی نبی کی نبوت قیامت تک چلتی رہے گی۔ تو ہمارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ اس دنیا میں تشریف لائے، 63 برس زندگی گزاری، 40 برس کی عمر میں نبوت سے سرفراز کیے گئے، اور 23 سال تک انہوں نے دنیا کو اللہ کا دین بتایا۔ اللہ ان کو بتاتے رہے اور وہ اپنی امت کو بتاتے رہے۔ جو امت اس وقت موجود تھی، سامنے آپ کے مخاطب تھی، اس کو بتاتے رہے۔ اس امت کے ذریعے سے اگلے لوگوں تک بات پہنچی، ہم تک بھی پہنچی، کیونکہ آپ نے ان کو 23 سال کے بعد یہ ارشاد فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، جتنے یہاں موجود ہیں، میرے سامنے موجود ہیں، مجھ سے براہ راست دین سیکھے ہوئے ہیں، وہ جو لوگ موجود نہیں ہیں ان تک پہنچا دیں۔ اس وقت جو حج میں موجود نہیں تھے وہ تو بہت تھوڑے تھے، صرف ان تک پہنچانا مقصد نہیں تھا۔ جو نبی کے حین حیات موجود نہیں ہیں، بعد میں پیدا ہونے والے ہیں اور بعد کے زمانوں میں آنے والے ہیں، ان کو بھی صحابہ کے ذمہ تھا کہ بات پہنچا دیں۔ تو صحابہ نے تابعین تک پہنچا دی، تابعین نے تبع تابعین تک پہنچا دی، نبی کی باتیں حفاظت کر کے من عن جیسی تھی اسی طرح پہنچا دی۔ پھر یہ سلسلہ چلتے 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 ہمارے زمانے تک آیا، تو آج بھی جو سینئر علماء ہیں وہ جونیئرز کو وہ باتیں سب پہنچا دے رہے ہیں جو اللہ کے نبی سے ان تک پہنچی ہیں۔ اللہ نے ان کو بتائی، انہوں نے صحابہ کو بتائی، صحابہ نے بعد والوں کو، پھر یوں ہوتے ہوتے سلسلہ اس کا قائم ہے اور جاری ہے۔ جو جو باتیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں سکھائی اور بتائی ہیں، جو جو باتیں حضرت علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے امت کو ملی ہیں، انہی باتوں کو ہدایت کہتے ہیں، اسی کو اسلام کہتے ہیں، اسی کو دین کہتے ہیں۔ جو باتیں حضور نے امت کو دی ہیں، بس انہی باتوں کا نام اسلام ہے، دین ہے، ہدایت ہے، اسی کا نام فوز و فلاح اور کامیابی ہے۔ تو زمانہ کوئی سا بھی ہو، علاقہ کوئی سا بھی ہو، ہدایت ایک ہی ہے، وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لائے اور صحابہ کو پہنچایا، وہی ایک ہدایت ہے۔ اس زمانے کی بات ہو، بعد والے زمانے ہوں، آج کا زمانہ ہو، آئندہ آنے والا زمانہ ہو، عرب کا علاقہ ہو، عجم کا ہو، دنیا میں کوئی بھی آدمی کسی ملک میں کسی خطے میں کلمہ پڑھ کے اپنے کو مسلمان کہے گا تو اس کے لیے راستہ وہی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا۔
نبوت ملنے کے بعد سے اپنی وفات تک جو باتیں بتائیں بس وہی راستہ ہے. اس راستے سے ہٹ کے کوئی راستہ اگر کوئی اختیار کرے تو لن یقبل منہ، قبول بھی نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ، کیونکہ دین تو بس اب اللہ کے ہاں طے ہے. وہی جو حضور علیہ السلام لے کر آئے اس کا نام اسلام ہے، وہ دین طے ہے، اسی پہ چلنے والا اللہ کے ہاں دیندار ہے، اور اس پہ نہیں چلنے والا اللہ کے ہاں بے دین ہے، سابئی ہے، گمراہ ہے. اسی پہ چلنے والا دیندار ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے تشریف لائے، یہودیوں کے محلے سے گزرے. ایک یہودی کے پاس تورات تھی. تورات قرآن سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی وہ تورات ہے، اللہ کی کتاب، اللہ نے اتاری ان کے اوپر. یہ کتاب ایک یہودی عالم لے کے بیٹھا ہوا تھا یا پڑھ رہا تھا یا اس کے پاس دیکھی انہوں نے، تو انہوں نے کہا بھئی یہ کتاب مجھے فروخت کرو گے کیا؟ اس سے وہ خرید دی اور وہ تورات کا نسخہ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن سناتے تھے صحابہ کو، اس میں بار بار تورات کا ذکر آتا تھا. انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہم نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت اور روشنی تھی سیدھے رستے کو دیکھنے کے واسطے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی. اس طرح قرآن میں جگہ جگہ ذکر ہے تورات کا. تو خالی سادگی کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں آیا، قرآن جس تورات کی تصدیق کرتا ہے، جسے آسمانی کتاب قرار دیتا ہے، جسے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے کا ذکر کرتا ہے، ہدایت و نور والی کتاب کہتا ہے، یہ کتاب حضور علیہ السلام نے دیکھی تو نہیں ہے. دو وجہ سے نہیں دیکھی. ایک تو آپ کو ضرورت ہی کیا تھی، یہودیوں کے پاس رہتی تھی وہ کتاب، مسلمانوں کے پاس تو نہیں تھی. دوسرے اس وجہ سے بھی نہیں دیکھی کہ اس کی زبان عبرانی زبان تھی، حضور علیہ السلام کی زبان عربی تھی، تو اگر دیکھتے تو بھی پڑھ نہ پاتے اس کو. اس لیے حضور علیہ السلام کو کبھی خیال بھی نہیں آیا، دھیان بھی نہیں آیا. حضرت عمر کو عبرانی زبان آتی تھی، تورات کی زبان سے واقف تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئی یہ کتاب، سامنے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ دیکھیے یہ تورات ہے، اللہ کی پہلی والی کتاب ہے، اور اسے پڑھنا شروع کر دیا تاکہ حضور علیہ السلام کو بھی خوشی ہو کہ بھائی ایک اور آسمانی کتاب کیا ہے وہ، اس میں اللہ نے کیا لکھا، اللہ نے کیا نازل فرمایا، تو خوشی ہوگی، اللہ کی کتاب ہے. یہ ان کا خیال تھا. لیکن حضرت علیہ السلام کی نظر بہت گہری تھی اور بہت دور تک آپ دیکھتے اور کسی بھی چیز کے بھلے برے کو سب سے زیادہ سمجھتے تھے. اس لیے آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، یہ مناسب نہیں محسوس ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غیظ و غضب کے آثار نمودار، چہرہ سرخ ہو گیا غصے کی وجہ سے. مگر جو نیچے نظر کر کے سامنے بیٹھ کے پڑھ رہا اسے کیا نظر آئے گا؟ اسے تو کچھ بھی نہیں دکھا، وہ نیچے دیکھ کے پڑھتے جا رہے. حضرت ابو بکر آپ کو دیکھ رہے تھے. جب آپ کی کیفیت متغیر ہو گئی، بدل گئی، تو ڈر گئے حضرت ابو بکر، اور انہوں نے حضرت عمر کو بازو سے اپنی انگلی سے دبا کر کے توجہ دلائی، کمر میں انگلی لگائی تاکہ وہ متوجہ ہوں اور غور سے دیکھیں. وہ تو سمجھ ہی نہیں رہے کہ کیا ہو رہا ہے، اپنے دل میں سمجھ رہے ہیں کہ نبی کو خوشی ہو رہی ہوگی، یہ سمجھ رہے ہیں، حالانکہ نبی کو ناگواری ہو رہی ہے، غصہ آ رہا ہے.
تو جیسے حضرت عمر نے چہرہ اٹھا کے دیکھا تو حضور علیہ السلام کے خوشی اور رنج کو صحابہ بالخصوص اکابر صحابہ ایک نظر میں سمجھ لیتے تھے کہ آپ خوش ہیں یا رنجیدہ ہیں۔ حضرت عمر نے دیکھا غصے کو تو کانپ گئے، ایک دم سے ڈر گئے اور فوراً اپنے گھٹنوں کے بل دو زانوں بیٹھ گئے، تورات بند کر دی اور اپنی زبان سے کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ کو رب بنا کر راضی ہوں، اسلام کو اپنا دین مان کے راضی ہوں اور محمد کو اپنا نبی مان کے راضی ہوں۔ میں اس سے خوش ہوں، مجھے اس میں کچھ بھی اعتراض نہیں، میں بالکل خوش ہوں اس سے کہ میرا اللہ، میرا رب اللہ ہے اور میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد ہے، مجھے اس میں کوئی بھی خلجان نہیں، اسی سے خوش ہوں، اسی سے راضی ہوں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، بس یہی پڑھتے چلے گئے، یہی پڑھتے چلے گئے۔ جب دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میرا ایک امتی جو میرا مقرب ہے اور میرا دوست ہے، میرا وزیر ہے، دوسری چیزوں سے دستبردار ہو گیا اور صرف میری نبوت سے راضی ہو گیا ہے اور سب چیزوں کو چھوڑ دیا ہے اسے۔ چھوڑے ہوئے تو پہلے سے بھی تھے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، لیکن اس وقت غلطی ہوئی تھی، اس غلطی پر نبی کو غصہ تھا۔ کیا عمر کے لیے میں کافی نہیں ہوں؟ کیا عمر کے لیے میرے اوپر نازل ہونے والی کتاب کافی نہیں ہے؟ کیا عمر کے لیے میرا لایا ہوا دین کافی نہیں ہے؟ پھر اگرچہ کہ سچے نبی ہیں، سچی کتاب ہے، اگرچہ کہ وہ لوگ بھی اللہ کے اچھے بندے ہیں، وہ بھی نبی تھے، مگر کیا ضرورت ہے جس کو میں مل گیا اسے دوسری طرف دیکھنے کی؟ کیا ضرورت؟ کیوں خیال آیا عمر کو کہ پچھلی کسی کتاب کو پڑھیں یا مجھے لا کے سنائیں؟ ایسا خیال کیوں آیا؟ تو جب انہیں وہ کلمات کہے جن کلمات سے یہ پتا چلا کہ نہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں کوئی نہیں چاہیے، ہمیں اللہ چاہیے رب بنانے کے لیے، ہمیں اسلام چاہیے دین بنانے کے لیے، ہمیں محمد چاہیے نبی بنانے کے لیے، اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہ دہراتے رہے، آہستہ آہستہ غصہ اترتا رہا۔ پھر حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نارمل کیفیت میں ہو گئے۔ تب آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمر کیا ضرورت تھی اس کو لا کر مجھے، کیا ضرورت تھی؟ میں تم کو قرآن دے رہا ہوں، اللہ کی آخری کتاب دے رہا ہوں، سب سے اعلیٰ و اشرف کتاب دے رہا ہوں۔ اس کتاب میں اللہ نے جتنا تورات انجیل کے بارے میں بولنا تھا بول دیا ہے، وہی آپ کو کافی۔ اب آپ کو تورات لا کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت تھی اس کو لانے کی اور پڑھنے کی اور سنانے کی؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، حضور نے حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر معلوم ہونا چاہیے کہ تورات کی تو مجھے کیا ضرورت ہوگی، مگر موسیٰ کو قرآن کی ضرورت ہے۔ مجھے تورات کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو سب شریعتوں کا ناسخ، اسے منسوخ کر کے ایک اللہ کی آخری شریعت اور کامل شریعت اور مکمل دین لے کے آیا ہوں۔ آج اگر موسیٰ موجود ہوتے یا ہو جائیں اللہ کی قدرت سے، لما وسعہ الا اتباعی، موسیٰ کی نجات بھی میری اتباع میں ہے۔ جب میرے آ جانے کے بعد نبیوں کی نجات بھی میری اتباع میں ہے، آپ مجھے لا کے تورات کیوں سنا رہے؟ کیا ضرورت ہوئی اس فضول عمل کی، اس غیر ضروری کام کی کیا اہمیت ہے؟ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ مومن کے سامنے اللہ کا حبیب اور اللہ کی کتاب رہنی چاہیے۔ اس سے بڑی تم کو کیا چیز ہے
یہ وہ دولت ہے جس دولت کی آرزو اور تمنا پچھلے نبیوں کو بھی ہے، وہ تم کو مل گئی ہے۔ اب اس ملنے کے بعد ناقدری کی بات ہی تو ہو گئی کہ قرآن کے ہوتے ہوئے تورات پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج بھی بہت سے لوگ ہیں نام نہاد اسکالر، وہ قرآن سمجھنے کے لیے بائبل پڑھتے، حالانکہ اس زمانے تک تورات پھر بھی غنیمت تھی۔ جب سے بائبل بنی تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ بائبل کا اللہ سے کیا تعلق ہے؟ آسمانی کتاب ہونے سے کیا تعلق ہے؟ بائبل بخت نصر کے حملوں کے بعد، یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کے بعد، پورے یروشلم کو تاخت و تاراج کر دینے اور بیت المقدس کو ڈھا دینے اور تورات کے تمام نسخوں کو جلا دینے اور یہودیوں کو زنجیروں میں جکڑ کے قیدی بنا کر یورپ لے جانے کے بعد تورات تھی ہی کہاں؟ ہاں، کہا جاتا ہے کہ تورات کا جو صحیح نسخہ تھا وہ ملک شام کی کسی پہاڑی میں چھپا ہوا ہے، محفوظ ہے، جسے اور تو کوئی نہیں جانتا کہ کہاں ہے، نہ حکومت کو معلوم ہے اسرائیل کی۔ لیکن جب اللہ کے خاص بندے ہادی و مہدی محمد ابن عبداللہ ظہور میں آئیں گے، جن کو ہم امام مہدی کہتے ہیں، تو ان کا نام تو محمد بن عبداللہ ہے۔ مہدی کا لقب کیوں ہے؟ بعض حضرات نے فرمایا مہدی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جگہ بتائیں گے کہاں تورات کا صحیح نسخہ رکھا ہوا ہے، وہ جگہ بتا کے وہاں سے نکلوائیں گے، اور اس وقت کے علماء یہود کو پتہ چلے گا اصل تو اللہ کا کلام یہ ہے، اللہ کی اصل کتاب یہ ہے، باقی جو کچھ ہے وہ ہمارا دھوکہ تھا، ہمارا فریب تھا، ہمارے علماء کا دیا ہوا چکما تھا، ہمیں تو نہیں معلوم، اب پتہ چلا یہ ہے اللہ کی صحیح کتاب۔ تب ان کو نظر آئے گی۔ ہو سکتا ہے اگر یہ حضرت مہدی کے نام کی، لقب کی توجیہ صحیح ہو تو ہے کہیں جہاں سے وہ نکالیں گے، لیکن بار بار یہودیوں پر جو عیسائیوں کے حملے ہوئے، اور 2 حملے قرآن نے ذکر کیے جو خطرناک قسم کے حملے ہوئے، اور تاریخ بھی بتاتی ہے کہ جس بری طریقے سے یہودیوں کا ستیہ ناش کر دیا عیسائیوں نے، ان کا وجود ہی ختم کر کے رکھ دیا، ان کے بیج مٹا دینے کی کوشش کر دی۔ آج وہی عیسائی یہودیوں کو پال رہے ہیں، وہی عیسائی کنٹریز ہے نا، سب جتنے بھی اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں سب کرسچن کنٹریز ہیں۔ جن یہودیوں نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی، جن عیسائیوں نے، اور جن عیسائیوں نے ان کا جینا مشکل کر دیا تھا، وہی عیسائی آج ان کے سپورٹر بنے ہوئے ہیں، انہیں تھامے ہوئے ہیں، سنبھالے ہوئے ہیں وہ عیسائی۔ اور ان دنوں کی سیاست میں کرسچن کنٹریز اسرائیل سے سخت ناراض ہیں، نالاں ہیں، عملی طور پر بہت حد تک دور کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس اژدہے کو دودھ پلا رہے ہیں۔ محض مسلمانوں کی دشمنی، محض مسلمانوں کی دشمنی میں بچا کے رکھے ہوئے ہیں، پھر بھی کیونکہ وہ بیچ میں سے ہٹ جائے تو ان کو مقابلے کی جرت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے۔ تو باوجود سیاسی ناراضگیوں کے بھی پالا جا رہا ہے، رکھا جا رہا ہے، تو وہ تو وہی عیسائی کر رہے ہیں جن عیسائیوں نے تاریخ میں ان کی وجود کو مٹا دینے کی کوشش کی تھی۔ پھر بیچارے پن پہ کسی طریقے سے سنبھلے، ایک نئی نسل بنی، وہ نسل پھر آ کے آباد ہوئی یروشلم میں، پھر وہ جمے پھلے پھولے، دوبارہ حملہ کیا گیا۔ قرآن مجید نے اس کی خبر یہودیوں کو ان دونوں حملوں سے پہلے دے دی تھی۔ دونوں حملوں سے پہلے اللہ نے پیغمبر کے ذریعے ان کو خبر دے دی تھی
سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، اور دونوں چیزیں پیش آئی۔ ہمیں یہ بتانا ہے کہ اس کے بعد تورات ان کے پاس تھی کہاں؟ تورات کے نسخے ڈھونڈ ڈھونڈ کے جلا دیے گئے تھے، اور اس زمانے میں تو پریس نہیں تھا، تو تعداد بھی زیادہ نہیں تھی، لوگ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، ایسے لکھے ہوئے جتنے نسخے کہیں مل گئے، کسی قسیس کے گھر میں، کسی رہبان کے گھر میں، کسی ان کے عالم کے گھر میں، وہاں سے نکال نکال کے لے کے چھین کے سب جلا دیے۔ جب ان لوگوں نے اس کے بعد بائبل بنائی، عیسائیوں کے پاس انجیل نہیں، تورات نہیں، دو بھی نہیں، تو یہ بابل تو بیٹھ کے عیسائی پادریوں نے اپنے دماغوں سے سوچ سوچ کے سنی سنی باتیں جمع کر کے ایک کتاب بنائی۔ اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، بائبل کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، اور جو تورات انجیل کے نام لیے جا رہے، اور بائبل انجیل کے بہت سے نسخوں کا مجموعہ بتائی جا رہی، تورات کے بہت سے مضامین کا مجموعہ بتائے جا رہے ہیں، تو یہ سب انسانی کتاب ہے، اللہ کی کتاب نہیں۔ اب اگر کوئی قرآن جیسی اللہ کی حتمی قطعی آسمانی کتاب سمجھنے کے واسطے بائبل کا اسٹڈی کرے گا، تو وہ کیا سمجھے گا اللہ کی کتاب کو؟ الٹا دھوکے میں پڑے گا، نقصان میں پڑے گا۔ ہاں، بائبل کے ذریعے سے اگر کچھ تاریخی معلومات حاصل ہو سکتی ہیں تو کی جا سکتی، تاریخی معلومات حاصل کی جا سکتی، لیکن اللہ کی کتاب کی حیثیت سے نہیں، کسی مورخ کی تاریخ کی حیثیت سے، ہسٹری کی حیثیت سے۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کو یہ سمجھا دیا، اور ایک ایسا واقعہ تھا جو ہونا تھا آپ کی حیات میں، تاکہ قیامت تک کے لیے ہر کلمہ پڑھنے والے کو سمجھ میں آ جائے کہ قرآن نے ہمیں مستغنی کر دیا ہے ہر کسی کی کام سے، ہر کسی کی کتاب سے مستغنی۔ اب ہم کو تورات، زبور، انجیل مل بھی جائیں، حقیقی حالت میں بھی مل جائیں، تو بھی ہم اس سے مستغنی ہیں، بے نیاز ہیں قرآن کے آ جانے کے بعد۔ قرآن کے آنے کے بعد اب کوئی کتاب ہدایت نہیں دیتی، قرآن ہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ تو دیکھیے اس واقعے میں کتنی عبرت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو موسیٰ کی نجات بھی اب تورات میں نہیں تھی، اب قرآن ہی میں تھی، اور وہ خود اپنے لائے ہوئے دین پہ چل کے کامیاب نہ ہوتے، میرے لائے ہوئے دین پہ چل کے کامیاب ہوتے۔ یہ ایسی قطعی اور دو ٹوک بات ہے جس کے بعد مسلمانوں کو یہی تین باتوں پر مضبوط ہو جانا چاہیے۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ ہر مومن راضی ہو جائے اللہ کو رب بنا کر، اسلام کو اپنا دین مان کر، اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مان کر، ہر مومن مطمئن ہو جائے، ہر مومن راضی ہو جائے۔ لیکن ہم لوگ عقیدے کے حد تک تو تینوں باتوں سے راضی ہیں، ہماری اکثریت عقیدے کے حد تک ہم راضی ہیں الحمدللہ آج بھی۔ بھائی آپ کا اللہ کون ہے؟ آپ نے کس کو اپنا رب بنایا؟ اللہ ہمارا رب ہے، ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے۔ ہر مومن بچہ بھی کہے گا آپ کا رب کون ہے؟ ہمارا رب اللہ ہے۔ آپ کا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے۔
اور آپ کس کے امتی ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ شدھ بدھ دین کا شعور رکھنے والے گھروں میں اتنا ہے، اور وہ یہ سب اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن سماج میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کے گھروں میں نہ اللہ کا ذکر ہے، نہ نبی کا ذکر ہے، نہ اسلام کا ذکر ہے۔ ان کا کلچر، ان کی تہذیب، ان کی بود و باش، ان کا رہن سہن ایسے لوگوں کے ساتھ ملا ہوا ہے اور ایسے لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو اللہ کو بھی نہیں جانتے، نبی کو بھی نہیں جانتے، قرآن کو بھی نہیں جانتے۔ ان کے ہاں ذکر بھی نہیں آتا، اللہ رسول کا، قرآن کا کوئی ذکر بھی نہیں آتا ان کے ہاں، اور ہیں وہ مسلمانوں کی اولاد، دہریے ہیں اور دہریوں کی طرح زندگی گزار۔ یہ لوگ مالدار ہیں، یہ لوگ تعلیم یافتہ ہیں، یہ لوگ پاش ایریاز میں رہتے ہیں، ان لوگوں کے پاس شان شوکت کی کوئی کمی نہیں ہے، ان کے خواہشات دن رات پورے ہو رہے ہیں، ان کی آمدنی ان کو خود نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ کتنی ہے، اثر ہے، رسوخ ہے، عیش ہے، عشرت ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کے بچے سے پوچھو کہ آپ کا رب کون ہے تو اسے رب بھی نہیں معلوم اور رب کون ہے یہ بھی نہیں معلوم۔ اس سے پوچھو کہ آپ نے نبی کس کو مانا ہے تو وہ نبی بھی نہیں جانتا اور نبی کا نام بھی نہیں جانتا۔ بہت سے بہت بولے گا تو آپ کون ہیں تو بولے گا کہ ہم مسلمان ہیں، بہت اتنا جانا تو جان، نہ اپنے اللہ کو جانا، نہ اپنے نبی کو جانا، نہ قرآن کو جانا۔ یہ ایک بہت بڑے طبقے کی صورتحال ہے۔ جیسے یہ بہت مالدار لوگوں کا حال ہے، آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا بہت غریب اور جاہل گنوار لوگ کو ان کا بھی یہی حال ہے مسلمان، لیکن ان کا بھی یہی حال ہے۔ اب ایک درمیانی تھوڑا سا طبقہ ہے جو مسجدوں سے جڑا ہوا، علماء سے ملتا ہے، دین کی کاموں سے وابستہ ہے، تو یہ بتا سکتے ہیں تینوں باتیں، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ آپ بول سکتے ہیں جو مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، جمعے سے جڑے ہوئے ہیں، کم سے کم نمازوں سے جڑے ہوئے ہیں، دین کے تحریکوں، دین کی محنتوں سے جڑے ہوئے ہیں، بس یہی ایک طبقہ جو مڈل کلاس ہے مذہب کے اعتبار سے، یہ بول سکتا ہے۔ جو غریب ہے، نادار ہے، سلم ایریا میں رہتا ہے، وہ بھی گنوار ہے، اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ جو پڑھا لکھا ہے، مالدار ہے، پاش ایریا میں رہتا ہے، وہ بھی دین سے دور ہے، جاہل۔ یہ اکثریت کی بات بتا رہا ہوں، کچھ لوگ وہاں بھی یہاں بھی ایسے ہوں گے جو دین جانتے ہیں، اکثریت نہیں جانتی۔ آج مسلمانوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر ہائی اسٹیٹس کی زندگی گزارنا ہے تو مذہب کا نام نہیں لینا چاہیے۔ یہ سب روایتیں چھوڑو، پرانی باتیں، یہ دقیانوسی ہے، یہ سب کیا چیزیں ہیں، اس کو چھوڑو، مذہب چھوڑو، وہ کیا بیکار باتیں، نعوذ باللہ۔ آج ہائی اسٹیٹس، ہائی لیول کی زندگی گزارنا چاہنے والوں کو مذہب سے بیر ہے، نفرت ہے، دوری، اور وہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جنہوں نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا ہے، ایسے ہی لوگوں کے ساتھ۔ یہ صرف ہمارے شہر کا حال نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کا حال ہے، یہ صرف ہمارے ملک کا حال نہیں ہے، یہ عالمی صورتحال ہے، حتیٰ کہ مسلم کنٹریز کی بھی یہی صورتحال۔ اگر نام ملیشیا، انڈونیشیا، مصر، شام، دمشق، دبئی، ابوظہبی، متحدہ عرب امارات، سعودی عربیہ، کوئی سا بھی ملک لے لو، دولت مندوں کے گھروں میں دین، ایمان، اسلام کا نام و نشان نہیں۔
اور جاہل بھی گنوار دین سے دور ہیں، کچھ نہیں جانتے، بس اتنا جانتے ہم مسلم ہیں، مسلم کنٹری ہے، ہمارا مسلم بادشاہ ہے، بس اتنا جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے۔ یہ عالمی صورتحال، اور ایسے وقت میں دنیا میں ایک ایسی تحریک کھڑی ہوئی ہے جس کو آپ ایک نیا مذہب کہہ سکتے ہیں، جس نے اپنا عنوان دین ابراہیمی رکھا ہے۔ وہ دین ابراہیمی کا جو تصور ہے، ماضی میں ہندوستان میں اکبر کے زمانے میں جو دین الہی کا تصور تھا، وہی دین ابراہیمی کا تصور ہے۔ وحدت ادیان، سب مذہب ایک ہے، یہ راستہ بھی چار مینار کو جاتا ہے، یہ بھی چار مینار کو جاتا ہے، یہ بھی چار مینار کو جاتا ہے، یہ بھی چار مینار کو جاتا ہے، کدھر سے بھی جاتا ہوگا وہیں جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہودیوں کا راستہ بھی اللہ ہی تک پہنچتا ہے، عیسائیوں کا راستہ بھی اللہ تک پہنچتا ہے، برہمنوں کا راستہ بھی اللہ ہی تک پہنچتا ہے، مجوسیوں کا راستہ بھی وہیں جاتا ہے، مسلمانوں کا بھی وہیں جاتا ہے۔ یہ غلط ہے کہ ایک سا راستہ صحیح ہے باقی کے غلط، یہ بات نہیں مانتے۔ سب راستے خدا تک پہنچتے ہیں، چنانچہ برہمنوں کو لے کر، عیسائیوں کو لے کر، یہودیوں کو لے کر، مسلمانوں کو لے کر، یہ چار مذہبوں کا ایک کچومر بنایا گیا ہے۔ اس کچومر کا نام دین ابراہیمی رکھا گیا ہے۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی، اس میں بڑے بڑے دنیاوی علم رکھنے والے لوگ ہیں، بڑے بڑے مذہبی علم رکھنے والے لوگ بھی ہیں۔ یہ چاروں مذہبوں میں سے ہر مذہب کے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ جو دنیاوی اعتبار سے بھی پڑھے لکھے قابل ہیں اور اپنے مذہب کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں، وہ اس کے ممبر ہیں۔ ایسے مسلمان جو دنیاوی اعتبار سے بھی قابل ہیں، کوالیفائڈ ہیں، اور مذہبی اعتبار سے بھی قرآن حدیث کو اچھی طرح جاننے والے ہیں، یہ بھی اسی میں شامل ہیں۔ ہر مذہب کا کریم طبقہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال کے اس میں لے لیا گیا ہے، انہیں بھٹکا دیا گیا ہے، کنفیوز کر دیا، اور سب مل کر ایک ایسے مذہب کی دعوت دے رہے ہیں جو مذہبی نہیں، ایک ایسے مذہب کی دعوت دے۔ اس میں عربوں کے نوجوانوں کی بڑی تعداد، یورپ میں رہنے والے مختلف ملکوں کے مسلمانوں کی بڑی تعداد گرتی جا رہی ہے، گرتی جا رہی ہے، تو اس مذہب کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ چونکہ مجموعی طور پر ہر مسلم کہلائے جانے والے کو مسلم کہا جا رہا ہے، تو مسلمانوں کا ایک پرسنٹیج بتایا جا رہا ہے دنیا میں، لیکن ان مسلمانوں کو آپ نبی کی دعوت اور صحابہ کے دین اور اہل السنت والجماعت کے عقیدوں کی کسوٹی پر رکھیں گے تو وہ جو 1/4 آبادی دنیا کی بتائی جا رہی ہے، اس میں سے جو سچے مسلمان نکلیں گے تو دنیا کی 1/10 آبادی ہو جانا مشکل ہے۔ اتنے حقیقی اسلام سے لوگ ہٹتے جا رہے ہیں، نئے نئے نظریات کو قبول کرتے چلے جا رہے ہیں، پھر بھی مسلمان ہیں، اس لیے کوانٹیٹی میں مسلمان بتائے جا رہے ہیں، اتنے مسلمان ہیں، اتنے مسلمان۔ لیکن کوالٹی پر رکھ کر دیکھو کہ حقیقی اسلام جو نبی لے کر آئے تھے، کوالٹی کس کے پاس ہے؟ کون کوالٹی مینٹین کر رہا ہے اپنے دین میں؟ تو آپ کو موجودہ مسلمانوں میں آدھے ملنا مشکل ہے، آدھے ملنا مشکل ہے۔ اتنے فرقے ہو گئے، اتنے فتنے ہو گئے، اتنی گمراہیاں ہو گئی۔ اس لیے اس بات کا بار بار مذاکرہ کیجئے کہ ہمارے لیے وہی دین ہے جو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے لے کر آئے اور صحابہ کو دیا تھا، اور صحابہ نے عمل کر کے بتایا تھا۔ یہ سرٹیفائیڈ دین ہے۔ کیوں؟ نبی کے سامنے انہوں نے عمل کر کے دکھایا تو نبی نے ایکسپٹ کیا، ہاں صحیح کر رہے، نماز صحیح پڑھ رہے ہو، روزہ صحیح رکھا تم نے، زکوٰۃ بالکل ٹھیک ہے تمہاری، تمہارا حج کا نظام بالکل صحیح ہے،
جیسے میں نے بتایا بس ویسے ہی ہے. تمہارے نکاح بالکل ٹھیک ہے، تمہارے کاروبار اور خرید و فروخت بالکل ٹھیک ہے، جیسے میں نے بتایا بس ایسے ہی ہے. تمہاری رہن سہن اور معاشرت بالکل. تو گویا سرٹیفائڈ کیا نبی نے اس کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توثیق فرما دی. صحابہ نے جو دین پر عمل کیا وہ وہی ہے جو میں نے ان کو دیا تھا. اس وجہ سے صحابہ کرام کے علاوہ ہمارے لیے کوئی اسوہ نہیں ہو سکتے. نبی تو ہیں ہی، لیکن ایک نمونہ ہوتا تو امت کے حالات ہزاروں لاکھوں ہیں، تو ہزاروں لاکھوں احوال میں مدد نہ ملتی. اللہ نے دین اسلام کو ہمارے لیے سہل دین بنایا ہے، ہر علاقے میں ہر زمانے میں. تو اس کا انتظام اللہ نے یہ کیا کہ اصل نمونہ تو ایک ہی ہے، لیکن یہی سورج کی پرچھائی صحابہ ہیں. یہ سب آئینے دیکھو، یہ آئینوں میں وہی سورج چمک رہا ہے، اس آئینے میں وہی سورج چمک رہا ہے، اس آئینے میں وہی سورج چمک رہا ہے. اور یہ آئینہ بھی ویسے ہی روشنی دے سکتا ہے جیسے اس اصل نے دیا ہے، سورج نے دیا ہے. یہ آئینہ بھی ویسی روشنی دے. آپ دھوپ کے وقت میں اپنے گھر کے کمرے میں سوراخ کی میں سے آنے والی دھوپ کی طرف آئینہ کر دیجیے، سورج کی طرف آئینہ کر دیجیے. سورج اس میں آ گیا اور پورا کمرہ چمک گیا روشن. اب اس آئینے میں جو سورج ہے، جیسے آپ اس سورج کی روشنی کا تاب نہیں لا سکتے، اس آئینے کے اندر جو سورج ہے اس کو بھی نہیں دیکھ سکتے آپ، اس کی بھی تاب نہیں لا سکتے، کیونکہ حقیقی عکس ہے اس کا، اور وہ حقیقی عکس کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لیے صحابہ کے ایمان کا دنیا کا کوئی ولی قطب غوث مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ سب مل کے ایک صحابی کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جو عکس چمک رہا ہے ان کے دل کے آئینے میں، وہ اس اصل کا عکس ہے جو نبی کے دل میں چمک رہا ہے. وہ سورج جو نبی کے دل میں ہے، وہ سورج نے ان کے آئینوں پر اثر ڈالا ہے. اس لیے جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. یہ بڑے لوگ ہیں، ان کو بڑا ہی رہنے دو. آپ کے چھوٹا بنانے سے وہ چھوٹے بننے والے نہیں، آپ کے گرانے سے وہ گرنے والے نہیں. ایک مرتبہ ہارون رشید جا رہا تھا حشم و خدم کے ساتھ، خلیفہ تھا، بہت بڑی کنٹری کا بادشاہ تھا. تو اس کا جو جانے کا انداز ہوتا ہے بادشاہ کا، ایک جلوس تھا جس میں بہت سارے لوگ ہیں. یہ حشم خدم فوجی اور سیم و زر، سونا چاندی، اس کے گھوڑے تک سونے چاندی کے زیورات سے لیس تھے. اس شان سے نکل کے بادشاہ کہیں جا رہا تھا. تو ایک بھنگی تھا، بھنگی یعنی مہتر، پہلے زمانے میں گھروں کے ٹوائلٹ دھونے کے لیے اور صاف کرنے کے لیے جو لوگ آتے تھے، وہ ایک قبیلہ ہوتا تھا، پورا خاندان. بھنگی لوگ، مہتر، حقیر، سب سے ذلیل. تو وہ کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، ہاتھ میں غلاظت کی بالٹی لے کے کھڑا ہوا تھا، جا رہا، جلوس جا رہا، سب لوگ دیکھتے، وہ بھی کھڑا دیکھ رہا. جب وہ قافلہ قریب سے گزرا تو اس نے کہا کہ بادشاہ تو بادشاہ ہے، میں پہلے اس کی بہت عزت کرتا تھا، لیکن جب سے وہ فلاں کے ساتھ زیادتی اور ظلم کا معاملہ کیا ہے، میری نظر سے گر گیا. بادشاہ میری نظر سے گر گیا جب سے اس نے کسی خاندان کے ساتھ اس نے ظلم کیا تھا، اس کا ذکر کیا. تو لوگ آگے بڑھے، پکڑنے والے، پولیس ساتھ میں تھی، فوج ساتھ میں تھی کہ بھئی کون بدتمیز ہے، اس کو پکڑو. اس کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے تو بادشاہ نے روک دیا اور کہا کہ کچھ مت بولو، اس کو جواب دینا اس کی حیثیت کو بڑھا دینا ہے، اس لیے اس کا کوئی بات نہیں. یہ ہے کون جس کی نظر سے گر جاؤں تو میرے اوپر کوئی اثر پڑے گا؟ یہ ہے کون بھنگی
اس کی نظر سے میں گر جاؤں تو مجھے کیا فرق پڑے گا میری شان پہ؟ یہ ہے کون اپنی نظر سے گرانے والا؟ ٹھیک یہی صورتحال ہے جو کسی صحابی کی تنقیص کرتا ہے تو اس بھنگی کی حیثیت کیا ہے کہ اس کی نظر سے گر جائیں تو اللہ رسول کی نظر سے گریں گے، جن کو خدا کی نظر نے چنا تھا اور جن کو اللہ کے نبی کی نگاہ نے اپنے لیے پسند کیا تھا، آپ کی نظر سے گر جائے تو ان کا کیا فرق پڑنے والا ہے؟ آپ ہی اپنی نظر سے نہیں، اللہ کی نظر سے بھی گر جاؤ گے، نبی کی نظر سے بھی گر جاؤ گے۔ خیر یہ ایک ضمنی بات ہے، صحابہ کا بہت اونچا مقام ہے، لیکن وہی دین جو صحابہ کو ملا تھا، وہی دین جس پر صحابہ چلے تھے، وہی دین جس پر صحابہ کے چلنے سے نبی راضی تھے، وہی دین جس کی اصل کو اللہ نے صحابہ کے ظاہر میں بھی دیکھ لیا تھا، باطن میں بھی دیکھ لیا تھا، صحابہ کے دل میں بھی دیکھ لیا تھا، صحابہ کرام کے معاملات میں دیکھ لیا تھا، معاشرت میں دیکھ لیا تھا، عقیدے میں دیکھ لیا تھا، عبادت میں دیکھ لیا تھا، اور خلوت میں دیکھ لیا تھا، جلوت میں دیکھ لیا تھا، قول میں دیکھ لیا تھا، عمل میں دیکھ لیا تھا، اخلاق میں دیکھ لیا تھا، اور دیکھ کر راضی ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ۔ وہی دین ہمارے لیے دین ہے، وہی کسوٹی پر ہمارا دین پرکھا جائے، وہی دین ہمارے اخلاق ان کے اخلاق کی کسوٹی پر دیکھے جائیں گے، ہماری عبادت ان کی عبادت کی کسوٹی پر دیکھی جائے گی، اور ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہمارا عقیدہ، ہر چیز۔ تو میرے دوستو، جس دور میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں ہم نے اپنے دین کے معیار کو کسی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش نہیں کی، اور وہ کسوٹی ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب۔ اسی کو فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی شخص اس وقت تک حقیقی مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری ذات اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے، پوری کائنات سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے، سب سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے، اور یہ کام مشکل ہے۔ اس لیے توجیہ کی شارحین حدیث نے اور کہا کہ کم از کم عقلاً، طبعاً یعنی فطری طور پر نہ ہو تو بھی عقلاً اس کو یہ معلوم رہنا چاہیے، اس کی عقل یہ فیصلہ کرنا چاہیے، سب نیچے ہیں محبت کے اعتبار سے، سب سے اوپر میرے نبی۔ عقل یہ فیصلہ کر دے تو بھی یہ شرط پوری ہو جائے گی، حتیٰ کی شرط پوری ہو جائے گی، عقل فیصلہ کرتی ہے اس کی۔ لیکن محدث عظیم، محدث العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں حدیث کے مضمون سے یہی نتیجہ نکالتا ہوں کہ جس محبت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ عقلی سے بھی آگے بڑھ کے طبعی محبت ہے۔ والہانہ محبت حضور سے ہونا ضروری ہے ایمان کے کمال کے واسطے، جذباتی محبت ہونا حضور سے ضروری ہے، جیسے اولاد سے ہوتی ہے، جیسے ماں باپ سے ہوتی ہے، جیسے بیوی بچوں سے ہوتی ہے، جیسے مال سے ہوتی ہے، جیسے کاروبار سے ہوتی ہے، جیسے دوست سے ہوتی ہے، جیسے اپنی سرزمین اور وطن سے ہوتی ہے۔ یہ سب نیچے، اور ان سب سے بڑھ کر ایسی ہی محبت مقدار میں اس سے زیادہ، معیار میں اس سے شاندار وہ حضور علیہ السلام سے ہونی چاہیے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ایمان کامل ہو جائے، اگر چاہتے ہیں کہ ایمان ہمارا صحیح ہو جائے، اتنی محبت چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ محبت اپنے ماحولوں میں دین سے دور، فسق و فجور میں، گناہوں میں، برہنگی اور ننگے پن میں اور بے دینی میں کہیں جا کر یہ تو نہیں بنے گا۔ یہ اس وقت بنے گا جب آدمی نبی کے چاہنے والوں سے قریب ہوگا، جب آدمی نبی سے والہانہ تعلق رکھنے والوں سے مقرب ہوگا،
جب آدمی ان کے عاشقوں کی تاریخ پڑھے گا، صحابہ کرام کے حالات پڑھے گا، تابعین عظام، ہر زمانے میں جو جتنا نبی کا جاننے والا ہے وہ اتنا زیادہ نبی کا عاشق صادق ہے ہر زمانے میں، تو اس کو دیکھے گا، پڑھے گا، سمجھے گا، ایسے لوگوں کے قریب رہے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت پیدا ہو، جذباتی لگاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہو جائے گا، جس کو مانگا گیا ہے، مطالبہ کیا گیا۔ اور دوسری بات یوں فرمائی حضور علیہ السلام نے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ یہ عقلی بات ہے، یہ عقل سے ہم کر سکتے ہیں ایسا۔ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی چاہتوں کو نبی کی چاہتوں کے ماتحت نہ کرتے۔ شریعت کیا ہے؟ یہ اللہ رسول کی چاہت ہے، ان کا چاہنا یہ ہے، ہمارا چاہنا یہ ہے۔ اگر ہمارا چاہنا ان کے چاہنے کے تحت ہے تو ایمان کامل ہے، اور اگر ہمارا چاہنا نبی کے چاہنے کے خلاف ہے تو ایمان ناقص ہے، کامل نہیں ہے۔ اور کامل بنے گا جب ہی اپنی ہر چاہت کو نبی کی چاہت کے ماتحت کر، اس کے موافق کر دو، تب جا کر کے ایمان کامل ہوگا۔ ٹھیک ہے، کسی درجے میں تو ہوگا ایمان جو جہنم سے نجات دلانے کے لیے کام آ جائے گا، لیکن اللہ کی مرضی کو حاصل کرنے اور اللہ کو خوش کرنے اور جنت کے بڑے مراتب حاصل کرنے کے لیے کامل ایمان چاہیے، کامل ایمان چاہیے۔ آپ کوئی بھی چیز دنیا میں لیجیے، آپ کو 100 روپے کی چیز 10 روپے میں نہیں مل سکتی، آپ کو 1,00,000 روپے کی چیز 1,000 روپے میں نہیں مل سکتی۔ اس کے لیے اتنا پیسہ جمع کرنا ہوگا، اتنا پیسہ اکٹھا کرنا ہوگا، یا پھر وہ خواہش چھوڑ دینا ہوگا۔ تیسری کیا صورت ہے؟ تیسری کوئی صورت نہیں، یا تو بھئی یہ تمنا ہی چھوڑ دو، اور یا پھر یہ کہ اس تمنا کے پورے ہونے کو جتنا پیسہ چاہیے اتنا پیسہ لاؤ، جمع کرو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان قیامت میں کامل اور مکمل ہو اور ہمارا اللہ، ہمارا نبی ہم سے راضی اور خوش ہو، تو ایک سطح ایمان کی بتائی جا رہی ہے، نہیں ہے تو محنت کر کے وہاں تک پہنچو۔ وہ یہ ہے کہ اپنی چاہت کو نبی کی چاہت کے ماتحت کرو۔ ہم بھی وہی چاہ رہے ہیں، نبی بھی وہی چاہ رہے ہیں، بہت اچھا، آسانی سے ہو جائے گا کام۔ ہم کچھ چاہ رہے ہیں، نبی وہ نہیں چاہ رہے ہیں، تو چھوڑنا پڑے گا اس چاہت کو، اس چاہت کو چھوڑ کر نبی والی چاہت پر آنا پڑے گا۔ یہ ہے مجاہدہ، جس مجاہدے کے بعد لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ لوگوں نے اس پر محنت کی، صحابہ نے اس پر بہت محنت کی، تو ان کا حال ہی یہ بن گیا کہ ان کی چاہت اور نبی کی چاہت الگ الگ نہیں تھی۔ وہی چاہتے تھے جو نبی چاہتے تھے، اور نبی وہی چاہتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ کوئی فرق رہنے نہیں دیا ان لوگوں نے۔ کبھی گڑبڑ ہو گئی، پتا چلا کہ بھئی نبی یہ نہیں چاہتے، تو انہوں نے اپنی چاہت کو چھوڑ دیا، دستبردار ہو گئے اور نبی کی چاہت کو اختیار کر لیا۔ چھوٹے بچے کی بات ہے، مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے، کچھ دن تک تو آپ ایک جگہ پر نماز پڑھتے رہے، پھر آپ کو فکر ہوئی کہ مسجد بننا چاہیے، تو جس گھر میں آپ کا قیام تھا سامنے ہی ایک کھڈر پڑا ہوا تھا، ایک زمین تھی ویران پڑی ہوئی تھی، اس میں کوئی پرانے ٹوٹے ہوئے گھر تھے، کچھ مشرکین کی قبریں تھیں، کھجور کے کچھ درخت تھے، ایسا ایک کھنڈر پڑا ہوا تھا۔ آپ نے مناسب سمجھا کہ بھئی یہ جگہ حاصل کر کے مسجد یہاں بنا دی جائے، یہ مناسب سمجھا آپ نے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر معلوم کراؤ کس کی زمین ہے، کون وارث ہے، اس سے ہم اس کو خرید لیں مسجد کے واسطے۔ پتہ چلا کہ مدینے میں 2 یتیم بچے ہیں، سہل سہیل ان کا نام تھا۔ بچے ابھی یتیم تھے، چھوٹے تھے، بالغ بھی نہیں تھے۔ زمین ان کے تھی، ان کے باپ کی زمین تھی، ان کے حصے میں آئی۔ بلایا، حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا آپ یہ زمین ہمیں فروخت کر دو، یہاں ہم اللہ کا گھر بنانا چاہتے ہیں، یہ زمین بیچ دو ہمیں۔ تو بچوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو چاہیے اور وہ بھی اللہ کا گھر بنانے کے لیے، ہم اس کو بیچیں کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری طرف سے ہبہ ہے، ہدیہ ہے، لے لیجیے، قبول فرما لیجیے۔ یہ کمال محبت تھا بچوں کا۔ تھے بچے لیکن نبی کس کو کہتے ہیں ان کو معلوم تھا۔ نبی مرکز فدویت ہے، نبی قربان ہونے کی جگہ ہے۔ خواہشات تو معمولی بات ہے، جان قربان کرنے کی جگہ ہے نبی۔ بچوں کو بھی معلوم تھا نبی کون ہوتا ہے، نبی کا مقام کیا ہوتا ہے۔ اس لیے بچے کہنے لگے بڑی سادگی سے، یا رسول اللہ آپ کو پسند آ گئی، ہماری عزت بڑھ جائے گی، ہمارا سر فخر سے اونچا ہوگا اگر آپ ہدیہ قبول فرما لے لیجئے یہ زمین، آپ کوئی پیسہ نہیں چاہیے اس کا۔ تو حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خوشی کا اظہار کیا، شاباشی دی، لیکن فرمایا کہ نہیں، میرا منشا یہ ہے کہ میں پیسے خرید کر ہی لوں گا، میں ہدیتاً نہیں لوں گا، خرید کے لے کر ہی بناؤں گا، میرا منشا یہ ہے۔ انہوں نے کہا تو پھر خرید لیجیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک جذبہ سامنے آیا، اور وہ جذبہ فدویت کا، وہ جذبہ قلب کے گہرائی سے نکلا ہوا جذبہ، اپنے معشوق و محبوب عظیم المرتبت، آنکھوں کے تارے، سر کے تاج، کیا نہیں تھے نبی، ان کے لیے دے دیا تھا۔ جی تو یہی چاہ رہا تھا، ہم ہوتے ہمارا جی بھی یہ چاہتا، ان بچوں کا بھی جی یہ چاہا، لیکن جب کہا آپ نے میرا ارادہ خرید کے لینے کا ہے تو خرید لیجیے۔ یہ ہے چاہت کو چاہت کے تابع کر، ایک چاہت ہے، اصرار کچھ نہیں کیا، نہیں ہماری خواہش ہے، ہم چاہتے ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگے گا، ایسا کرے، کچھ نہیں۔ حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہ تھی میری خواہش اور یہ ہے ان کی خواہش۔ کچھ دیر نہیں، فوراً بدل گئے، کہنے لگے خرید لیجیے۔ کیوں؟ ہماری چاہت ہی کیا ہے آپ کی چاہت کے سامنے؟ آپ ہی کی چاہت ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ تو میرے عزیز و دوستو، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مبارک آنے والے مہینے میں آئے گا، بار بار آئے گا، ہر جگہ آئے گا، ہر مسجد میں آئے گا، جلسوں میں آئے گا، پروگراموں میں آئے گا، کیونکہ مبارک مہینہ اگلا مہینہ ربیع الاول کا ہے۔ جن لوگوں کو سننا نہیں ہے ان لوگوں کو تو خیر کیا ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جن لوگوں کو ذوق ہے وہ سنیں گے، وہ جائیں گے، وہ بیٹھیں گے اور فائدہ حاصل کریں گے۔ جگہ جگہ پورے ہندوستان کے مختلف ریاستوں میں اکثر جگہ جہاں جانا ہوتا ہے وہاں لوگ وہاں ارتداد کی شکایت کرتے ہیں کہ صاحب لوگ مرتد ہو رہے ہیں، بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، نوجوان بچے مرتد ہو رہے ہیں۔ دوسری شکایت کرتے ہیں بین مذہبی شادیاں ہو رہے ہیں، مرتد نہیں ہو رہے ہوں گے، اپنے ہی مذہب پہ ہوں گے، مگر یہ وہ کسی سے کر لے رہا، وہ کسی سے کر لا، جو شریعت میں بدکاری ہے، نکاح نہیں۔ تیسری شکایت بے پردگی و بے حجابی کی کرتے ہیں۔ چوتھی شکایت مسلمانوں میں زنا کے عام ہونے کی کرتے ہیں۔ پانچویں شکایت مسلمانوں میں شراب کے عام ہونے کی کرتے ہیں کہ سب نشے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں مسلمان، آوارہ گردی ہے، بیکارگی، کام کرنے والے 10% ہیں، بیکار لوگ 50% ہیں، کچھ کام نہیں ہے، ویسے ہی ٹائم پاس ہو رہا، نہ پڑھنے کے نہ لکھنے کے۔ بہنیں پڑھ پڑھ کے بڑے بڑے نام کر رہی ہے،
بھائیاں جو ہے وہ فیل ہو کر کے ذلیل ہو رہے، رسوا ہو رہے. یعنی امت محمد آوارہ گرد ہو گئی، ہر داغ اپنے چہرے پہ لگا لیا، ہر گندگی اپنے کپڑوں پہ اچھال لی. انہی عنوانوں پر کہتے ہیں علماء، مقامی علماء کہ مولانا یہ باتوں کا ذکر کیجیے، آپ کے بیان میں یہ باتیں بیان کیجیے. جہاں جاؤ، مہاراشٹر ہو کہ کرناٹک ہو کہ گوا ہو، اتر پردیش ہو، کوئی جگہ جاؤ، اگر امت کے علماء کو امت کی طرف سے فکر، یہ 5 مسئلوں کی فکر ہے امت کے علماء کو اس وقت، سب پریشان. تو بیان ہم کرتے ہیں، ایک بات کا وعدہ ضرور لیتا ہوں میں عام طور سے ہر بیان میں، کہ بھائی جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس بات کا وعدہ کرو کہ جمعے کے دن اپنی اپنی مسجدوں میں، جہاں بھی آپ جمعہ پڑھتے ہو، وعدہ کرو کہ جمعے کے دن اپنی اپنی مسجدوں میں اردو بیان شروع ہونے سے پہلے پہنچو، پورا بیان سنو. یہی ایک رستہ ہے امت کے ہدایت پہ قائم رہنے کا. اگر آپ یہ چھوڑ دیں گے تو آپ کہاں ہوگے، ایمان پہ بھی رہو گے نہیں رہو گے، اس کا کوئی ضمانت نہیں. اور یہ ہم اپنا بیان سنانے نہیں بلا رہے، آپ یہ سسٹم نبی کا بنایا ہوا ہے، اسی سے آپ نے امت کو ہدایت دی. جو صحابہ ستاروں کی طرح چمکے وہ مسجد نبوی کے ممبر سے چمکے، وہیں سے ہدایت دی گئی اور وہیں سے چمکایا جاؤ. بعد کے زمانوں میں بھی لوگوں کو جو رستہ دین کا سمجھ میں آیا، دین ملا، عقیدے ملے، عبادتیں، اعمال، معاشرت درست ہوئی، کاروبار صحیح ہوئے، وہ ممبر سے درست ہوئے. یہ سسٹم ہدایت کا، برین واشنگ کا، اسلام پر جمانے کا نبی کا بنایا ہوا ہے، ہمارا نہیں. آپ اس کو چھوڑ دو گے تو اس کے لیے بھی تیار ہو جاؤ کہ رفتہ رفتہ دین بھی چھوٹ جائے گا، دین بھی چھوٹ جائے گا، یہ نمازیں بھی چھوٹ جائے گی، یہ جو اخیر وقت میں آ کے جمعہ پڑھ لے یہ بھی ختم ہو جائے گا. اور ہو گیا ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کا کہ وہ جمعے کو بھی نہیں جاتے نماز پڑھنے کے واسطے، ہو گیا. آپ کا بھی ہو جائے گا اگر آپ یہ علماء کے خطابات کو مسجدوں میں وقت پر پہنچ کر ہر ہفتہ نہیں سنو گے. یہ لکھ کے رکھ لو، اور کہیں ہدایت ملنے والی، ہدایت ممبر سے ملے گی، ممبر رسول سے ملے گی. اگر آپ اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر اس کے لیے تیار ہو جانا پڑے گا کہ کوئی عبد الحمید دلوائی بن جائے، کوئی عبد الکریم چھاگلا بن جائے، جو خواجہ ابن عباس بن جائے، اور جو اصغر علی انجینئر بن جائے. اور خدا جانے کتنے نام ہیں اس ملک کے مشہور مسلمانوں کے، جنہوں نے مرتے وقت وصیت کی کہ ہمیں جلا دیا جائے، ہم توحید کو نہیں مانتے، ہم اسلام کے قائل نہیں، ہمارے جنازے کو فلاں مندر میں لے جایا جائے. ہمارا خواجہ احمد عباس تھا، نام کتنا پیارا ہے، لیکن اس کی وصیت تھی کہ مجھے ایک اخبار بلیڈز نکلتا تھا بمبئی سے، اس کا آخری صفحہ لکھتا تھا کہ مجھے مرنے کے بعد اس آخری صفحے میں کفنایا جائے. وہ آخری صفحے میں ہمیشہ دہریت کی باتیں لکھتا تھا، اسلام مخالف باتیں لکھتا، اسی کو اپنا سرمایہ اللہ کے پاس لے جانے کے لیے بنایا. نام کیسے اچھے ہیں، خواجہ احمد عباس، عبد الکریم، عبد الحمید، اصغر علی، اور میں کتنے نام لوں آپ کے سامنے. آج بھی ہیں ایسے بیٹھے ہوئے جو اسلام کے بدترین دشمن ہیں، نبی کی عداوت اور عناد دلوں میں پالے ہوئے ہیں، دوسرے مذہبوں کو عزت دیتے ہیں، اسلام کو رسوا کرتے ہیں. نام کیسے اچھے اچھے ہیں، ان کا باپ بھی مسلمان، ان کی ماں بھی مسلمان، ان کا خاندان بھی مسلمان. یہ کیوں ہو گیا؟ دین سے، مسجد سے، اور دین کی باتوں سے اور علماء کی دعوت سے جو دور رہے گا، رفتہ رفتہ اتنا دور ہو جائے گا کہ میرے مرنے کے بعد مجھے مستان گھاٹ میں لے جا کے جلاؤ، مجھے مسلمانوں کی طرح مت دفناؤ، یہاں تک دور جائے گا. اس انجام سے بچنا ہے تو مسلمانوں کم از کم اتنا رشتہ تو مسجد سے، علم سے کر لو
کہ جو بیان مسجدوں میں ہوتا ہے امت کی ہدایت کے واسطے حالات کی روشنی میں، اس کو سننے والے بن جاؤ۔ کم سے کم قدم رکیں گے، زیادہ برباد نہیں ہوں گے، زیادہ خراب نہیں ہوں گے، اتنا تو ہوگا۔ لیکن ذوق ختم کرا دیا گیا ہے مسلم نوجوانوں کے اندر سے، اور یہ مزاج ہی مٹایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ آپ کو نہیں معلوم کہ ممبر کے اس خطبے سے کیا ملتا ہے، لیکن آپ کے دشمن کو معلوم ہے کہ ہم ان کو گمراہ نہیں کر سکتے اگر یہ مسجد سے جڑے ہوئے ہوں گے، ہم گمراہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس کی جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں کل ہی پڑھ رہا تھا، ایک کسی نے بھیجا تھا، تو اس میں یورپ میں کسی نے انٹرویو لیا ایک جادوگرنی سے، وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، اللہ عالم، بہرحال باقاعدہ دونوں کی سوال جواب کی شکل پہ چل رہا۔ اس نے ایک بات یہ کہی، اس جادوگرنی نے یہ بات کہی کہ ہم بہت بہترین ماہر فن ہیں، لیکن جادو کا اثر نمازی مسلم پر نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس حفاظت میں ہوتا ہے کہ اس کے خول کے اندر ہم نہیں پہنچ سکتے، ہمارا یہ فن، ہمارا جادو اس کے اندر نہیں جا سکتا۔ تو غیروں کو اعتراف ہے، ہم کو اعتراف نہیں۔ بس بے ایمان تجربہ کر کے مان رہے ہیں، ایمان والے تجربہ کر کے دیکھنے کو بھی تیار نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک دفعہ بڑی غیرت میں آ کے یوں فرمایا کہ اب میں بہت نیچے اتر کر آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ رسول کو خوش کرنے کے لیے نیک نمازی نہیں بنتے تو اس ملک میں عزت سے رہنے کے لیے بن جائیں، کیونکہ وہ بھی اس کے بغیر ملنے والا نہیں، وہ بھی اس کے بغیر ملنے والا نہیں۔ یہاں تک نیچے اتر کے کہنا پڑا علماء کو۔ آج حالات دیکھو تو ایسے بدتر ہو گئے ہیں، دشمن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور ہندوستان کو ایک رجواڑا بنانے کی سمت قدم 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 آگے بڑھتے ہیں۔ جو ہمارے ملک کی پارلیمنٹ بنی، جس طرح اس کا اناگریشن ہوا، جو اس کا نقشہ بنایا گیا، اور جو ہندوستان کے، بھارت کے سمبول کو چینج کیا گیا، اور جو اس وقت میں نئی پارلیمنٹ میں جانے کا ٹائم مقرر کیا گیا، اور اس کے لیے جو پوجا مقرر کی گئی، کیا یہ جمہوریت ہے؟ لیکن سب کی زبانیں بند ہے، جس کو جو کرنا ہے وہ مہاراجا کر ہی رہا ہے، اپنا کام کر ہی رہا ہے۔ اب نئی پارلیمنٹ میں کام کرنے والے پورے اسٹاف کے خاکی پینٹ ہوں گے، جو RSS کا لباس ہے، ان کی علامت ہے، وہ ان کے پینٹ ہوں گے، اور جو ان کے بشٹ ہوں گے اس پر کنول کا پھول ہوگا۔ ایکسپٹ ہو گیا، کمپنی کو آرڈر دے دیا گیا، اور کمپنی تیار کر رہی ہے، بہت جلد اناگریشن ہونے والا ہے۔ سب میں اپنی انانیت اور سب میں اپنی خصوصیت کو شامل رکھا جا رہا ہے، ایک اپوزیشن بن رہی ہے، لیکن جو ہونا ہے وہ ہو رہا ہے، ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بھائی جس کو جو کرنا ہے وہ کرے۔ کیا مسلمان کو بھی جو کرنا ہے وہ کر رہا ہے؟ مسلمان کچھ نہیں کرنا۔ مسلمانوں کی غفلت وہی ہے، مسلمانوں کی لاپرواہی وہی ہے، مسلمانوں کے راتوں میں شادیاں اور شادی خانے وہی ہیں، ذرا فرق نہیں پڑا، بلکہ ہر دن اضافہ ہو رہا ہے۔ بھائی ولیمے کا کھانا کھلانے کے لیے قوالی کی کیا ضرورت؟ اپنے رشتہ داروں کو خوشی کی دعوت دینے کے لیے ناچنے والوں کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن آج مسلم نوجوان اپنے دوستوں کی براتوں کے سامنے ہجڑوں کی طرح ناچ رہے ہیں، نہ خدا سے ڈر رہے ہیں، نہ نبی سے شرما رہے ہیں۔ یہ حرکتیں ہندوؤں کی شادیوں میں بھی نہیں ہو رہی ہیں۔ دیکھ لو تقابل کر کے جو آپ کے پاس ہو، کس کی امت ہو، کیا کر رہے، خون رونے کا وقت آیا ہے۔ اللہ آزماتا جا رہا ہے، شدت بڑھتی جا رہی ہے، دشمن کی نگاہوں میں زہر بڑھتا جا رہا ہے، اور ایک پلک جھپکنے کے بقدر یہ امت اچھی نہیں لگ رہی ہے۔
فوج ان کے پاس ہے، اقتدار ان کے پاس ہے، اسلحہ ان کے پاس ہے، حکومت ان کے پاس ہے، تخت و تاج ان کے ہاتھ میں ہے، جن کی آنکھوں میں ہم کھٹک رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ اپنے رب کی طرف پلٹنے کو تیار نہیں، ہم ہیں کہ اپنی حقیقی طاقت کو منوانے کے لیے تیار نہیں، اسی طرح ناراض رکھنا چاہتے ہیں، بلکہ ناراضگی اللہ کی بڑھاتے رہنا چاہتے ہیں۔ کام نہیں بنے گا دوستو، نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی۔ ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور کچھ ہمت دے کہ ہم آگے بڑھیں، اللہ کی طرف بڑھیں، اللہ کی طرف بڑھیں، نبی کی طرف بڑھیں۔ اللہ اس کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔